نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجر فاعلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم اور احادیث ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم دین اسلام میں اچھے طریقے جاری کرنے کی کوشش کریں۔ اچھے طریقے جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرائض، واجبات، سنتیں یا وہ اعمال جن کی صراحتاً یا اشارتاً قرآن کریم سے ترغیب معلوم ہوتی ہے اور ہم خود عمل نہیں کر رہے یا لوگ عمل نہیں کر رہے، تو اپنی ترغیب کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، عمل کے ذریعے ان کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کوشش کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا، خود ہمیں بھی ثواب ملے گا، اور جو لوگ اس محنت اور کوشش کے نتیجے میں اس عمل کو زندہ کریں گے تو ان کے ثواب میں زندہ کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا۔ قرآن کریم کی سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہو، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دیجیے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ کا مطلب مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے گھر والے عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہیں اور ہم ان کی تربیت دینی کریں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے یہ کوشش اپنے گھر سے انسان کو کرنی چاہیے۔ بیوی ہے، اولاد ہے، وہ نماز کی پابند ہو۔ ارکان اسلام میں سے نماز سب سے اہم رکن ہے، اور یعنی توحید اور رسالت کے بعد، اور اس کے بعد پھر عقائد بھی ان کے درست ہوں، عبادات ساری درست ہوں، ادا بھی کرتے ہوں، اور جس طریقے سے دین نے مطالبہ کیا ہے اس طریقے سے ادا کرتے ہوں۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو اصلاح کے کئی پہلو ہمیں نظر آئیں گے۔ اسی طرح اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، تو ان تمام چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر گھر سے نکلنے کے بعد ہم دیکھیں تو اپنے دوست احباب میں، خاندان کے لوگوں میں ان چیزوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طریقہ سکھایا اور بتایا ہے۔ بڑی عجیب بات میں پڑھ رہا تھا کہ مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ تو آپ نے کافی عرصے سے کوشش فرمائی۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، جہنم سے، گناہوں سے بچائیے، ڈرائیے۔ پھر کچھ عرصہ آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ مکہ کے لوگوں کو اور اسے قریب قریب کے لوگوں کو ڈرائیے۔ پھر کافی عرصے کے بعد آیت نازل ہوئی لِتَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ آپ جہان کے لوگوں کو ڈرائیے۔ تو یہ دائرہ کار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور اہل اللہ کی، علماء کی ساری زندگی ایسے گزرتی ہے کہ وہ نیکیوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن کے شروع حصے میں ایک وفد آیا۔ وہ سارے قبیلہ مضر کے لوگ تھے۔ وہ آئے تو وہ بہت ہی غریب اور نادار تھے، اتنے غریب اور نادار تھے کہ ان کے پاس پورے کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، اور انہوں نے تلواریں لٹکائی ہوئی تھی اپنے گردن میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فاقہ زدہ جسم کو دیکھ کر، غربت کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ گھر تشریف لے گئے، شاید گھر کچھ دیکھنے گئے ہوں گے، کچھ مل جائے ان کی خدمت کے لیے، وہاں سے کچھ نہ ملا ہوگا۔ پھر آپ خالی ہاتھ واپس آئے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے لیے اذان دیں۔ انہوں نے اذان کہی، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان تم اللہ سے ڈرو، ہر آدمی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، صدقہ خیرات کیا کیا، نیک اعمال کون سے کیے۔ پھر آپ نے ایک اور آیت پڑھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے یہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم سب انسانوں کو ہم نے ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، پھر اس کو پھر جوڑا حضرت حوا کو پیدا کیا۔ صلہ رحمی کی ترغیب ہے اس میں۔ پھر آپ نے لوگوں کو ترغیب دی کہ زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں
تاکہ ان کی امداد ہو سکے۔ تو شروع میں تو علاقے فتح نہیں ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی غرباء کی، مساکین کی امداد فرمایا کرتے تھے اپنی ذاتی طور پر یا لوگوں کو ترغیب دے کر۔ تو پھر صحابہ کرام کھڑے ہوئے، کسی نے درہم دیا، کسی نے دینار دیا، کسی نے گندم دی، کسی نے جو دیا، کسی نے کپڑا دیا، اور سامان کی 2 ڈھیریاں آپ کے پاس لگ گئی۔ اور پھر ایک صحابی، انصاری صحابی اٹھے اور وہ دراہم کی تھیلی لے کر آئے، اور وہ تھیلی بہت وزنی، ان سے اٹھ نہیں رہی تھی، بہت مشکل سے اٹھا کر لے کر آئے۔ پھر آپ نے ان کی طرف دیکھ کر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجری فاعلہ، کہ جو شخص دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا تو جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہر عمل کرنے والے کے عمل میں اس جاری کرنے والے کا حصہ بھی ہوگا۔ اور بعض ایک دوسری روایت میں نے یہ پڑھا تھا کہ آپ ترغیب دیتے رہے تو لوگ بیٹھے رہے، کوئی اٹھا ہی نہیں، کوئی غربت تھی، لوگوں کے پاس خود گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ کچھ دیں، اپنی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی۔ پھر سب سے پہلے یہ تھیلی والے صحابی اٹھے، یہ دراہم کی تھیلی لے کر آئے، پھر اور لوگوں نے آنا شروع کیا۔ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ آپ نے طریقہ زندہ کیا اور جاری کیا ہے تو اوروں کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل آپ کا چہرہ کھل اٹھا، اور پھر آپ نے وہ چیزیں لوگوں میں تقسیم فرمائی اور آپ بہت خوش ہوئے۔ تو اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو ہمیں بھی اپنے کام کرنے کے بہت سے مواقع ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ آج کل دیکھیں تو علم پھیلانا یہ بھی ایک سنت زندہ کرنے کی طرح ہے، عمل پہ لوگوں کو کھڑا کرنا، اخلاق پہ لوگوں کو کھڑا کرنا، اور اسی طرح یعنی دین کی ترغیب دینا، علم آ جائے، لوگوں کو زندگی میں عمل آ جائے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح جو بنیادی ضروریات ہیں بہت سے لوگ ان سے محروم ہوتے ہیں، پینے کا صاف پانی لوگوں کو میسر نہیں ہوتا، اچھا مطالعے کے لیے دینی کتب لوگوں کو اکثر میسر نہیں ہوتی، اچھا مشورہ کس سے کریں دین کے سلسلے میں، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں حل کیسے ہوں گی، دین کیا رہنمائی کرتا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کی طرف بھی ہم اگر توجہ کریں اور اپنی خاندان میں، اپنے ماحول میں ان کی بنیادیں ڈالیں تو ہم بہت سا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ چھوٹے پیمانے بھی ہیں، بڑے پیمانے بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہر آدمی صدقہ خیرات کرے۔ صحابی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس پیسے نہ ہوں، درہم دینار نہ ہو، وہ کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کسی کو نیکی کی بات کہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے پاس علم نہ ہو تو پھر؟ فرمایا کہ خاموش رہے، یہ بھی کس سے بھلائی کرنے کی طرح ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی کو اپنی سواری پہ سوار کر لے، آدمی کہیں جا رہا ہے اور آدمی قابل اعتماد ہے، اس کو کہیں چلے میں آپ کو لے جاتا ہوں اپنی سواری پہ، کرایہ بچ جائے گا آپ کا۔ کسی کو راستہ دکھا دے دین کا، دنیا کا، کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ مشورہ ہے، آپ یہ کام ایسے کر لیں، کہ آدمی بالکل بے روزگار ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہتے ہیں کوئی راستہ مل جائے ہم خود کام کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے طریقے بتائے کہ ان طریقوں سے ہم لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا کام بھی جاری کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے برعکس، اچھا پھر یہ بات میں اور بھی عرض کر دوں کہ ہمیں سوچ کے اپنے گھر میں، خاص طور پہ اپنے گھر والوں میں، متعلقین میں کوئی طریقے زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو کام خود نہ کر سکیں لوگوں کو ترغیب دیں کہ اس چیز کی بنیادی چیز ہے دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، تو اس کو زندہ کیا جائے تاکہ ایک اچھے کام کی ہم بنیاد رکھ جائیں۔ اور اسی طرح جو اس کے برعکس پہلو ہے یعنی برائی کو پھیلانا، اس کے اپنے مذمت بیان فرمائی کہ من سن سنتا سیئتا فلہ مثل وزر فاعلہ او کما قال علیہ السلام، جس نے کوئی برا طریقہ دنیا میں جاری کر دیا تو جو لوگ عمل کرتے رہیں گے تو ان عمل کرنے والوں کے عمل میں، گناہ میں جاری کرنے والے کا حصہ بھی ہوگا۔ اچھا ایک تو بڑے بڑے واضح گناہ ہیں، ایک آدمی خدا نہ خواستہ کوئی فحشی کا طریقہ جاری کر جائے، چوری کا، ڈاکے کا، بدکاری کا، شراب نوشی کا خدا نہ خواستہ، ہیرا پھیری فراڈ کے طریقے جاری کر جائے، تو اس سے تو ایک عام مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم بعض اوقات بعض لوگوں میں غیبت کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھیں گے وہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اس طرح ہم بعض اوقات اپنی اولاد میں، اپنے متعلقین میں ایک غلط طریقے کی بنیاد ڈال رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کی مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے کہ جس سے بیٹھیں گے وہ تو ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کے متعلقین میں بھی یہ برائیاں رہتی ہے۔ اچھا بعض لوگوں میں تکبر کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بولتے ہیں، اپنے سوا سب کی نفی کرتے ہیں۔ آج کوئی بھی دنیا میں دیانت دار نہیں ہے، ڈاکٹر جو ہے نا وہ سارے کسائی ہیں، علماء جو ہے نا وہ پیٹ پرست ہیں، وہ دنیا دار ہیں جی،
ہر ایک کی نفی، ہر ایک کی نفی، ہر ایک کی نفی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اولاد، ہمارے متعلقین جو ہم سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں آ جاتی ہیں۔ اسی لیے ہم سنتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی جو آدمی یہ کام کر رہا ہے نا، اس کا والد بھی ایسا ہی تھا، کہتے ہیں نا جی۔ اور اسی طرح قرآن کریم سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ایک ہی ہے اور بتوں کی عبادت نہ کرو، تو وہ جواب دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے واجدار کو جس طریقے سے پایا ہے، جن نظریات سے پایا ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے۔ پیغمبر کے مقابلے میں اپنے واجدار کے طریقے کو وہ اہمیت دیتے تھے اور اسی پہ قائم رہتے تھے، اور اکثریت ایسی تھی، چند لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اس سے معلوم ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں، ہمارے جیسے معاملات، معاشرت، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، ان پہ نظر ثانی کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر تو ہم الحمدللہ اچھے کام کر رہے ہیں پھر تو خوشی کی بات ہے۔ خدا نہ خواستہ ہماری زندگی میں کوئی مسئلہ ہے اور ہمارے متعلقین اسے دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقین کو بھی ہم برائی کی ترغیب دے رہے ہیں اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے، اپنے رویے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر پھیلانے کا سبب بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شر سے شر پھیلانے کا ذریعہ بننے سے ہماری حفاظت فرمائے۔